اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کے 48 آیات ہو گئی۔ آج سورہ کہف کی 6 رکوع کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں کہ رب فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دیا جائے گا، یعنی اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو پھر آپ دیکھو گے مجرموں کو، کافروں کو، اللہ نبی کے نافرمانوں کو، مشفقین مما فیہ، کہ وہ خوفزدہ ہوں گے اس سے جو اعمال نامے میں ہے۔ سب پڑھیں گے یہ ہمارے اعمال ہیں۔ خوفزدہ ہوں گے کہ آج تو گرفت ہو گئے، گرفتاری ہو گئی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، ہائے افسوس۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا، کیسی کتاب ہے یہ، اعمال نامہ کیسا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ گناہ، سب کو ہمارے سامنے کر دیا۔ ایک ایک چھوٹا کام دنیا میں کیا، آج فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے اور کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے یہ محبوب یہ منظر عجیب ہوگا، اور وہ وجدوا، پائیں گے، ہر فرد پائے گا، یہ لوگ پائیں گے، ما عملوا حاضر، جو انہوں نے کیا اس کو حاضر، سب کچھ حاضر ہوگا۔ کہیں گے کاش آج ہمیں یہ کہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ یہ کیونکہ جو انسان فیل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی پہ، کالج پہ، اسکول پہ بم گر جائے لیکن ہمارے رزلٹ جل جائے لیکن ہمیں نہ دیے جائے۔ دنیا کا تو چھوٹا سا رزلٹ ہے، وہاں ہمیشہ جہنم جانے کا رزلٹ مل رہا ہے کسی کو، تو کسی کو جنت کا وہ رزلٹ مل رہا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اے محبوب آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو انہوں نے کیا ہے وہی ان کو جزا اور سزا ہوگی، نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ جو کچھ کیا ہے وہ بھی وہ آج جو ہیں یہ پائیں گے۔ اس آیت مقدسہ کہ قیامت کا دن کا یہ منظر بڑا پیارا قرآن نے پیارے انداز سے یہ بیان کیا ہے۔ یہاں سے ہم تھوڑی تشریح کرتے ہیں، خصوصاً گناہ صغیرہ کبیرہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں الکتاب کا لفظ ہے، مقاتل نے کہا اس سے مراد بندوں کے ہاتھ میں ان کا عمل نامہ دیا جائے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، عمل نامے کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بڑا خوش ہوگا، کسی کو پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں۔ کعب بار نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوح محفوظ کو بلند کیا جائے گا، یہ قول یہ ہے، اور مخلوق میں سے ہر شخص اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا۔ لوح محفوظ میں سب محفوظ ہے۔ امام راضی نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دیا جائے گا، جیسے قرآن کے آیتوں سے ثابت ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، جنتیوں کے دائیں ہاتھ میں، جہنمیوں کے بائیں ہاتھ میں۔ اور اس دن کفار و مشرکین اپنے صائب اعمال میں اپنے برے اعمال کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے کہ تمام اہل محشر کے سامنے ان کے برے اعمال کھل جائیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ خلاصہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا خوف بھی ہوگا اور مخلوق کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہونے کا بھی خوف ہوگا۔ اس وقت وہ افسوس سے کہیں گے ہائے افسوس، یہ کتاب نہ صغیرہ گناہ کو چھوڑتی ہے نہ کبیرہ کو۔ صغیرہ کبیرہ گناہ کے بارے میں
بعض کا یہ موقف ہے جس کو میں تفصیلا نہیں بیان کرتا، وہ کہتے ہیں ہر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے. یہ توجہ کی سنیں، ان کو میں تفصیل سے نہیں بیان کرتا کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں ہے. قرآن پاک کے حدیث اور قرآن پاک کے آیت مقدسہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں تشریح کروں گا، کیونکہ جیسے فسادی لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو فلاں کتاب میں یوں لگا یہ بھی علماء ہیں، لیکن ان کا اپنی ایک تحقیق ہے، لیکن یہ تحقیق جو ہے ہمیں قبول نہیں ہے کہ ہر گناہ کبیرہ، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں وہ بات کرتا ہوں کہ نہیں، گناہ میں تقسیم ہے، چھوٹے بڑے گناہ ہیں. میں اس کو پہلے میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہے کہ کچھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں تمام گناہ، اللہ کے نافرمانی، نبی کی شریعت مخالفت، یہ چھوٹا گناہ ہے ہی نہیں، سب بڑے ہیں. لیکن جمہور کا موقف ہے کہ نہیں، گناہ چھوٹے بڑے ہیں. اب ہم آتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 32 میں رب کریم فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمم، جو لوگ کبیرہ گناہ اور بے حیائی کا کاموں سے بچتے ہیں، ما سوا صغیرہ گناہوں کے، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت کرنے والے ان کے جو الا لمم یعنی صغیرہ گناہوں سے ہوتے ہیں، بڑوں سے بچتے ہیں، اللہ ان کے چھوٹے گناہ ایسے معاف کر دے گا. دوسری آیت سنیے انن تجتنبوا کبائر، یہ سورہ نساء کے نمبر 31 سے 5 بارے میں، اگر تم بچتے رہو گے بڑے گناہوں سے، ما تنہو جسے تم روکے گئے، اللہ کریم فرماتے ہیں نکفر، ہم مٹا دیں گے، انکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ ہم ویسے معاف کر دیں گے، بڑوں سے تم بچو، صغیر ہم معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو عزت کی جگہ جنت میں عطا کر دیں گے. ایک اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان بڑے گناہ سے بچتا ہے نا تو وضو سے، نماز سے چھوٹے گناہ ویسے بھی معاف کیے جاتے ہیں. حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ بڑے گناہوں سے بچے. یہاں بھی حدیث میں کس کی حدیث ہے؟ یہ حدیث مستند حدیثوں کا حوالہ دیتا ہوں. 233 یہ مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ وغیرہ کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، جمعے سے جمعے تک بڑے گناہوں سے بچو کہ یہ گناہ چھوٹے ایسے جھڑ جاتے ہیں. آگے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا، آج خود کبائر کا ذکر فرمایا، یا آپ سے کبائر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا شریک قرار دینا، کسی شخص کو قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ فرمائے جھوٹی بات کہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، بڑی بڑی کتاب میں صحیح حدیث ہے کہ یہاں پہ بھی بڑے گناہ چھوٹے گناہ کا، بڑے گناہ کا ذکر ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اور حدیث سنا دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے، یعنی گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ، ان شرک لظلم عظیم. جادو کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹ موڑ کر بھاگنا، پاک دامن مومنات پر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ بھی بخاری، ابو داؤد، مسلم وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ یہ بڑے بڑے 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے مراد 7 کبائر ہیں. اور اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور 3 بار فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے. پھر سر جھکا لیا اور پھر ہم میں سے ہر شخص سر جھکائے رونے لگا. ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کس چیز کی قسم کھائی. پھر آپ نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر بشاشت، روشنی، خوشی، اور وہ ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ، حضور کی خوشی ہمیں سرخ اونٹوں سے، بڑی بڑی کامیابیوں پہ اپنے محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی وہ ہمیں بڑی پسند تھی. آپ نے فرمایا ہر جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے جس کا اوپر ذکر ہوا، اس کے لیے جنت کے دروازے
کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ بھی صحیح حدیث ہے سیاستہ کی حدیثوں میں سے کہ فرائض کا پابند ہے, گناہوں بڑے گناہوں سے بچتا ہے, یہ جنتی ہے. بڑے حضور خوش تھے کہ دیکھیں میری امت کے لیے تو آسانی ہو گئی. پھر ایک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرا. یہ جو قرآن پاک میں 4 مقامات میں سورہ بقرہ میں 173 اور سورہ مائدہ میں 3 نمبر اور سورہ نام 145 نمبر میں سورہ نحل 16 نمبر میں 115 میں آیات ہے نا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ, اس میں بڑی تشریح ہے. یا تو یہ کہ اس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لے جیسے بت پرست لیتے تھے. دوسری نمبر یہ ہے کہ کسی کو کھلانا مقصود نہ ہو, اس کے تعظیم کے لیے ویسے جانور ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے. یا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کے تعظیم کے لیے جانور ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے. اس پر خدا کی لعنت ہے. ہم جو کرتے ہیں ہم اصالہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, ایسے ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی, اللہ بچائے. لیکن مسئلہ میں نے بیان کر دیا. اور جو شخص زمین میں علامت اور حدود قائم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے. اور جو شخص راستے دکھانے سے اندھا بن جاتا ہے اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے. خاص کر علماء کے فرائض میں کہ راستہ دکھائے لوگوں کو, یہ جنت کا راستہ یہ جہنم کا راستہ, لوگوں کے باتوں میں نہ آئے بھلے ان کے اوپر پتھر بڑھ جائے. دنیا فتنوں کا ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں اب میٹھی میٹھی باتیں کریں, ہم نے بولے نہیں کریں گے. ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں, اس میں جو باتیں پوری سنائیں گے, اور رسول اللہ کی حدیث رات دن پڑھتے ہیں پوری سنائیں گے. کیوں کہ آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنا بیڑا غرق نہیں کرنا. اگر میٹھی باتوں سے بات چلتی تو حضور سب سے زیادہ میٹھی باتیں کرتے مشرکوں کو. وہ تو فیملی تھی نا حضور کی, لیکن حضور نے بولا غلط ہو, جہنم کے راستے پر گامزن ہو. پھر وہاں نہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم پر کم ہے, پھر اپنا فکر کرنا, میری بات مانو تو میرے پھر جنت میں جاؤ گے, میری پوری امت جنت میں جائے گی. حضور نے فرمایا سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کرے. کہا گیا کون ہے جنت جانے سے انکار کرنے والا؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, میری اطاعت کرنے والا جنتی ہے, میرے نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے. اور جو شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے. اور جو شخص اپنے مالکوں کے غیر کی طرف اپنے آپ کو منصوبہ اس پر لعنت ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کہ تم زانی, چور اور شرابی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور ان کی سزا کیا ہے؟ کیا میں تم کو بہت بڑا کبیرہ گناہ نہ بتا دوں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا شریک قرار دینا ہے اور ماں باپ کہ نافرمانی کرنے. آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے, پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اور سنو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع فرمایا اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کبار یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم کو اس پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دو گے اور اس شخص کے ناحق قتل نہیں کرو گے جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا, اور زنا نہیں کرو گے. یہ لوگ بڑے خطرے میں جنہوں نے لوگوں کو قتل کروایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں خود قتل کرتے ہیں, کچھ ایسے جو بڑے ہوتے ہیں, بڈیرے ہوتے ہیں, بڑے عہدے پر ہوتے ہیں, تو وہ یعنی عصبیت پر لوگوں کو مارتے ہیں. ایک ٹیم بناتے ہیں, اپنا گروپ بناتے ہیں, ان کو بولتے ہیں ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم تو آپ کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے, اور یہ فرعونی کی سوچ ہے. مسلمان اگر بڑا ہو جائے تو وہ یوں الفاظ کا ہے کہ ہم اس علاقے کے لیے ان کے حقوق کو حاصل کریں گے, لیکن اگر وہ جس زبان سے تعلق کرتے اس کے لیے نہیں بولے, ورنہ عصبیت, لسانیت, اور یہ رسول اللہ کی امت سے گیٹ آؤٹ, جہنم میں گیا. من عادى الله صبيا فليس منا من مات على صبيا فليس منا من قاتل على صبيا فليس منا. حضور نے فرمایا میری امت سے جا, میرا امتی ہے تو سب کو بھائی کہو گے. کون ہے؟ بنگلہ دیش والا ہے, ماشاءاللہ بنگلہ دیش کا بھائی ہے. کون ہے؟ کشمیر کا بھائی ہے, پنجاب کا بھائی ہے, سندھی بھائی ہے, بلوچی بھائی ہے, پٹھان بھائی ہے. ہر ایک کو بھائی نہیں کہو گے کافر بن جاؤ گے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ. پھر گئے تو
زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، کسی نشہ اور مشروب کو نہیں بیچو گے۔ دیکھیں لوگ کتنے وہ کرتے ہیں، نشے کون لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس میں جن کے ہاتھ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ بات ہے کہ اور آگے فرمایا تمہیں سے کسی نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اس پر حد نافذ ہو گئی تو ان کا کفارہ کو، جس شخص پر اللہ نے پردہ کر لیا اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا تو اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ یہ بڑے بڑے گناہ جس نے نہیں کیے، کلمہ پڑھا، میں جنت کا ضامن ہوں۔ صغیر گناہ تو ویسے بھی اللہ معاف کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے حضور علیہ السلام کو فرماتے میں نے سنا، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس شخص ہیں ایک کہ دروازے پر اگر دریا کسی شخص کے دروازے کے سامنے کوئی صاف پانی والی نہر ہو، بتاؤ، اور ایک شخص ہے وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل ہوگا؟ بولے نہیں۔ بولے 5 نمازوں کا یہ میں نے شارٹ کٹ بتا دیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، اتنی پیاری حدیث ہے۔ تو 5 وقت نمازی جنتی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ اور بے نمازی کون ہے؟ علی بتائیں، جہنمی ہے نا؟ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 59۔ اس کے بعد نااہل لوگ آئیں گے، نمازوں کو ضائع کریں گے اور جہنم کی غیہ وادی میں جائیں گے۔ سورہ مدثر میں ہم سورہ اس میں پڑھا نا، سورہ مدثر میں ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جہنم میں کون سی چیز لے کر ہی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کل نماز بھی نہیں پڑھتے پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہم کو تو جنت ملے گی۔ میں نے بولا کیا دارا گڑو بیزو راجواڑا تھا سا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے آخری کنارے میں ایک عورت کے ساتھ بغل گیر ہو گیا، میں نے بدکاری کے علاوہ سب کچھ کر دیا ان کے ساتھ، مجھے میری سزا بتا دے۔ صحابہ نے اگر بظاہر کوئی غلطی ہو گئی بھی نہیں ہمارے سبق کے لیے کہ غلطی کے بعد ان کا کردار کیا تھا، اور گناہ کے بعد توبہ کرنے والا جنتی ہے۔ قرآن گواہ سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 135۔ اللہ فرماتے جنتی وہ لوگ اگر بے حیا یا گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر لیتے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے، اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے، وہ جانتے ہیں یہ جنتی لوگ ہیں۔ گناہ ہونا یہ جہنمی کی علامت نہیں ہے، گناہ پر فخر کرنا، گناہ پہ اڑے رہنا، گناہ سے توبہ کرنا، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں رب فرماتا ہے میرے بندے زنا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ پھر فرماتا ہے اسی سورت میں 70 نمبر پہ آتے ہیں جس نے توبہ کی اور کافر کا تو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے، ان کے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا۔ سورہ نساء پارہ نمبر 4 میں آیت نمبر 17 اور 18 میں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ کی ذمہ کرم پر ان لوگوں کی توبہ ہے جو توبہ کرتے ہیں لیکن موت سے قبل کتنے بھی گناہ کیے ہیں اس نے توبہ کی۔ اللہ فرماتا میں نے تمہارے کیوں کہ انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب، میں تو ان کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے عمل صالح کرے، میں تو غفار ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتا ہے تو شرک سے بھی توبہ کر، سب معاف ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہارے پورے گناہ مٹا دوں گا، ان گناہوں کے بدلے تمہیں نیکی بھی دے دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھو۔ اب اتنے میں جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ شخص کہتا ہے میں نے عورت کو پکڑا شہوت سے، اس کو میں نے بدکاری کے علاوہ سب کچھ کر دیا۔ حضور نے بولا بیٹھو۔ اللہ جبریل سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 114 اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ اس شخص کے لیے کہ ان کو گناہ مٹ گیا یا سب کے لیے؟ پیارے آقا دو جہان نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے حکم ہے۔ یہ یعنی جو آپ نے کیا بدکاری نہیں کی، یہ گناہ صغیرہ تھا، اور صرف آپ نے نماز پڑھی وہ گناہ اللہ نے مٹا دیے۔ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تمہارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان حدیثوں میں گناہ صغیرہ پر دلالت، اور اس پر یہ جو آخری حدیث ہوئی کہ
عورت سے بغلگیر ہوا، یہ بدکاری کے علاوہ جو بھی وہ ہیں دیکھنے والا، یہ صغیرہ ہیں، یہ صرف وضو سے نماز سے مٹ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے بدکاری تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے لیے اگر غیر شادی شدہ، آج میں نے سورہ نور میں یہ درس دیا تھا مدرسے میں، تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یہ اس کی توبہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبائر 7 ہیں، ان میں سے ایک روایت ہے کہ کبائر 70 ہیں، اور ایک روایت میں ہے کبائر 100 ہیں، فتح الباری میں ہے۔ اور الکبائر کا نام سے کتاب حافظ محمد بن احمد ذہبی متوفی 748 نے کتاب لکھی ہے، 70 کبائر لکھیں، جس میں قرآن مجید کی آیت اور احادیث کے حوالے سے 70 گناہ کبیرہ لکھیں۔ ان کے دلائل کو ترک کر کے صرف ان کے تعداد آپ کو بنا دیتا ہوں کہ وہ 70 گناہ کون ہیں، بس یہ فوراً آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گناہ کبیرہ یہ ہیں۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور صحابہ کرام نے منع کیا ہو، نمبر 2 قتل ناحق، نمبر 3 جادو کرنا، نمبر 4 نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، نمبر 5 ترک زکوٰۃ، نمبر 6 بلا عذر رمضان کا روزہ توڑنا، نمبر 7 باوجود قدرت کے حجت نہ کرنا، نمبر 8 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمبر 9 رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، نمبر 10 زنا کرنا، نمبر 11 قوم لوط کا عمل کرنا، نمبر 12 سود کھانا، نمبر 13 ظلماً یتیم کا مال کھانا، نمبر 14 اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا، نمبر 15 میدان جہاد سے بھاگنا، نمبر 16 سربراہ مسلمین کا عوام پر ظلم یا عوام کا اس پر ظلم کرنا، نمبر 17 فخر و تکبر اور اترانا، نمبر 18 جھوٹی گواہی دینا، نمبر 19 خمر شراب پینا، نمبر 20 جوا کھیلنا، نمبر 21 مسلمان پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا، نمبر 22 مال غنیمت میں خیانت کرنا، نمبر 23 چوری کرنا، نمبر 24 ڈاکہ ڈالنا، نمبر 25 جھوٹی قسم کھانا، نمبر 26 ظلم کرنا، نمبر 27 سلطان کے حکم کے بغیر ٹیکس جمع کرنا، 28 یہ تو ہر جگہ اپنے اپنے لگے رہتے ہیں۔ ابھی میں کسی کے ساتھ کھڑا تھا، بولے میں نے چھوٹا سا وہ لگایا ہوا ہے، میں تو حیران ہو گیا، بولا 45,000 روپے اس کے لیتے ہیں، یہ میں نے وہ لگایا نا، اس کے باوجود بھی جو مشکلات میں ڈالتے ہیں وہ الگ ہے۔ میں نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں حضور، اللہ ہدایت دے۔ 28 حرام کھانا یا کسی طریقے سے بھی حرام کو استعمال کرنا، 29 خودکشی کرنا، 30 باتوں میں بکثرت جھوٹ بولنا، 31 ناجائز فیصلے کرنا، 32 رشوت لینا، 33 عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کا مشابہت کرنا، 34 دیوسی کرنا کہ میری بیوی کہاں گئی، کس سے بات کر رہی، نہیں پرواہ نہیں ہے، یہ دیوس جہنمی ہے۔ نمبر 35 طلاق دینے کی شر سے حلالہ کرنا، 36 پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، 37 علم کو چھپانا، 38 دنیا کے لیے علم حاصل کرنا، جو بھی آپ حاصل کرنے خدمت خلق کی نیت کیا کریں، 29 خیانت کرنا، 40 احسان جتانا، 41 تقدیر کو جھٹلانا، 42 لوگوں کو ستانے کے لیے نیک کام کرنا، 43 چغلی کرنا، 44 ایک دوسرے پر لعنت کرنا، 45 عہد شکنی کرنا، 46 نجومی کی تصدیق کرنا، 47 بیوی کا خاوند کی نافرمانی کرنا، 48 تصویر بنانا، 49 نوحہ اور ماتم کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، 50 حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، 51 کمزور باندیوں نوکروں اور بیوہ پر تشدد کرنا، 52 پڑوسی کو اذیت دینا، 53 مسلمانوں کو ایذا دینا، ان کو گالی دینا، 54 اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچانا، ان پر سختی کرنا، 55 قدموں کے نیچے گھسیٹے ہوئے کپڑے پہننا، تکبر سے ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، 56 مردوں کا سونے اور ریشم کا لباس پہننا، 57 غلام کا بھاگ جانا، 58 غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، 59 اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے طرف نسبت قائم کرنا، 60 شرعی جواز کے بغیر جھگڑا کرنا، 61 فاضل پانی دینے سے منع کرنا، 62 ناپ تول میں کمی کرنا، 63 اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا، 64 اولیاء اللہ کو اذیت دینا، 65 اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا۔ علماء کرام اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اب طلاق چونکہ اولیاء اللہ کون ہے میں آپ کو بتا دوں، علماء با عمل یا اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں آپ صاحب کے ذہن میں اکثر کہتے ہیں کہ جعلی پیری وہ اولیاء اللہ ہے جو عورتوں میں بیٹھے ہوئے اور کنگن پہنے ہوئے اور خرافات ولی استغفر اللہ. جو خدمت دین کرے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، ہاں، بغیر کسی لالچ کے ولی ہے. ہاں، اللہ ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 66 بغیر عذر شریک جماعت کو ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. 67 بغیر عذر شریک جماعت اور جمعے کو ترک کرنا. اور 68 دھوکہ اور فریب کرنا. 69 مسلمانوں کی عیوب تلاش کرنا، ان کو بیان کرنا. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سب و شتم کرنا، ان کے بارے میں غلط وہ کرنا. آگے بھی گناہ کبیرہ پر کافی انہوں نے وہ کی ہے، بحث کی ہے. یہ کافی اور شافی ہے کہ آج کے اس درس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اپنے کتاب کو دیکھے گا تو بولے آئے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ چھوٹے بڑے سب گناہ کو شمار کر کے یہ دیکھ ہمارے سامنے کر دیا، اور اپنے اعمالوں کو اپنے سامنے ظاہر پائیں گے. اے محبوب تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین.